ہم وہیں سے پیار کر کے آئے ہیں. سارا زمانہ چھوٹ جائے لیکن پیار نہیں چھوڑیں گے. ساری دنیا سے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, سارے سماج سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم اسی بیوی سے, اسی محبوبہ سے ہی شادی کریں گے. اور اب تو زمانہ ترقی کر لیا. کیا نوجوان سب کے منہ میں آ گیا ہوگا گرل فرینڈ, اور لڑکی سب بھی ماشاءاللہ بوائے فرینڈ بنانے لگے. گناہ کے راستے کو کھول کر کے یہ سماج اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہو گئے. جس لڑکی کے پاس بوائے فرینڈ نہیں اس کا مذاق بنایا جاتا ہے, جس لڑکے کے پاس گرل فرینڈ نہیں اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. تم آج تک ایک گرل فرینڈ نہیں بنا سکے, تم آج تک ایک بوائے فرینڈ نہیں بنا سکے. اور یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ چنانچہ اسی طرح اس نے اپنی محبوبہ سے شادی کا پرستاؤ رکھا, ماں باپ نے مجبور ہو کر کے منظور کر لیا, شادی ہو گئی. اب جب شادی ہوئی, شادی کے بعد ہی اب وہ اپنا رنگ روپ دکھانے لگی, چال بازی دکھانے لگی, 420 دکھانے لگی. سب سے پہلے اس نے یہ پرستاؤ رکھا کہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاؤ, ہم تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے, ہم تمہارے ماں باپ کے غلام نہیں ہیں, ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں, پڑھے لکھے ہیں ہم. اب بیچارہ کیا کرے؟ اس نے کہا کہ اس عمر میں, بڑھاپے میں ہم اپنے ماں باپ کو کہاں پھینک دیں لے جا کر کے, کس کے بھروسے پر چھوڑ دیں؟ لہذا ہم اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے. اسی الٹے سیدھے ماحول میں باپ بیچارے کا انتقال ہو گیا. اب بچ گئی بیچاری ماں. اب یہ سوچنے لگی کہ ایک کانٹا تو نکل گیا, اب دوسرا کانٹا کیسے نکلے؟ یہ بڑھیا کب ٹپ کے کب مرے. 99% گھروں میں بہویں ساس سسر کے مرنے کا انتظار نہیں کرتی بلکہ دعا کرتی ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے دعا کرتی ہے وہ کہ کتنی جلدی یہ بڑھا بڑھیا ٹپک جائے. آخر دعا کیوں نہیں کرے؟ اس لیے کہ یہ کمینہ جو ہے اس کا شوہر, جو اس بڑھیا کا بیٹا ہے, یہ اپنی زبان سے بڑھوا کہتا ہے, یہ اپنی زبان سے بڑھیا کہتا ہے. ماں باپ ابا اماں ابو امی یہ نہیں بولتا ہے. بڑھوا بڑھیا آپ کے سماج میں بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ ہاں, باپ کا لفظ, ابو کا لفظ, ماں کا لفظ, کتنا پیار ہے اس میں. اچھا ایک نکتہ حضرت ایک کتاب میں دیکھا, تعجب والی بات تھی, عجیب نکتہ ہے. مائیں, ماں کی جمع مائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی قرآن کے حکم کے مطابق فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 2 سے شادی کرو, 3 سے شادی کرو, 4 سے شادی کرو, حکم ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم برابری کا خوف محسوس کر رہے ہو کہ برابری نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی سے کرو. یا دھیان دیجئے اللہ کیا کہہ رہا ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ, کم سے کم 2 شادی. پہلے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ مثنا 2 شادی کرو, 3 کرو, 4 کرو. چوتھے نمبر پر جا کے کہہ رہا ہے تم اتنے کمینے ہو, اتنے بے وقوف ہو, اتنے ناکارہ ہو, تم مجبوری میں جا کر کے تم ایک ہی کرو. ایک نکاح مجبوری کا نکاح ہے, یاد رکھیے گا, ورنہ اللہ کا حکم کم سے کم 2 کا ہے.
تو نقطہ یہ لکھا کہ ماں باپ بھائی بہن جتنے بھی رشتہ دار ہیں سارے رشتہ داروں کی جمع نکلتی ہے ماں مائیں، لیکن باپ ایک ایسا لفظ ہے اس کی جمع ہی نہیں ہے، باپ کی جمع ملتا ہی نہیں ہے۔ ابا کی جمع، ابو کی جمع، اس کا مطلب ہے کہ باپ کسی کا ایک ہی ہو سکتا ہے، دو باپ نہیں ہو سکتا۔ کسی کا باپ ایک ہی ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ماں دوسری ہو سکتی ہے، باپ نکاح کر لے وہ ماں تو ہو سکتی ہے، مائیں ہو سکتی ہے، لیکن باپ کتنوں بھی دوسرا آ جائے وہ باپ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کمینے نے اپنی بیوی کے ظلم کی وجہ سے گھر کا ماحول اتنا خراب کر دیا کہ بیچارہ باپ دنیا سے چلا گیا۔ اب ماں کے مرنے کا انتظار ہونے لگا، اسی میں اپنی سہیلیوں سے ملاقات کر کے معاملے کا حل نکالنے گئی کہ ماں کو دنیا سے ٹپکانا ہے، یعنی ساس کو دنیا سے مارنا ہے، علاج بتا دو۔ کہا ایک حکیم صاحب کو میں جانتی ہوں، چلو۔ حکیم صاحب کے پاس گئے، حکیم صاحب سے کہا کہ حکیم صاحب ہم اپنی ساس سے بہت پریشان ہیں، میری ساس کو ٹپکانا ہے، لہذا دوائی دے دیجئے۔ حکیم صاحب نے، اس زمانے کے ڈاکٹر واقعتاً حکیم ہو گئے تھے، حکمت تھی ان کے اندر۔ آج کل کے ڈاکٹر دیکھیے ہاں سے حکیم تو وہاں حکمت تھی، اب ڈال سے ڈاکٹر ہے تو ڈال سے ڈکیت ہے۔ آپ کو کوئی بیماری نہیں، اتنا جانچ لکھ دے گا کہ جتنے میں آپ 5 مہینہ علاج کر سکتے تھے اتنے میں آپ کی جانچ ہو جائے گی۔ ڈکیت ہے تو حکیم صاحب نے اس کی بیماری پکڑ لیا، کہا ارے گھبراتی کیوں ہو، چٹکی بجا کر کے تمہاری بڑھیا چلی جائے گی، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ کہا اچھا، کہاں ایک دم آسان نسخہ ہے، لیکن ہم زہر تو دے رہے ہیں، میٹھا زہر دیں گے۔ کیسا زہر دیں گے؟ میٹھا۔ تم اس زہر سے اپنی ساس کو مار بھی دو گی اور تمہارے اوپر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا۔ کہا یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، ہمارے اوپر الزام بھی نہیں آنا چاہیے۔ کہا یہ 30 پڑیا لے کر کے جاؤ، روزانہ اس 30 پڑیا کو اس کے کھانے میں، دال میں، سبزی میں، کسی بھی چیز میں ملا کر کے کھلا دینا، وہ بڑھیا مر جائے گی۔ مرتے لیکن 6 مہینے لگے گا، سن لو ہم ابھی بتا رہے ہیں۔ تو وہ کیا کر رہی ہے؟ اچھا 6 ہی مہینے تو ہے۔ کیا ہے؟ 6 ہی مہینے تو ہے، کسی طرح 6 مہینہ ٹال لیں گے، اس کے بعد تو مر ہی جائے گی۔ حکیم صاحب نے کہا لیکن ایک بات دھیان میں رکھو، تم اگر اس سے لڑائی جھگڑا کرو گی، اس کو ستاؤ گی، ظلم ڈھاؤ گی، تو جیسے ہی وہ مرے گی پورے سماج کے لوگ کہیں گے کہ یہ بہت ہی ڈائن ہے یہی بہو، تم کو پھر ڈائن کہیں گے کہ یہی اپنے ساس کو کھا گئی، اسی نے مارا ہے، الزام پھر بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ لہذا تم ساس کو آج سے ماں کہنا چالو کرو۔ کیا کہو گی؟ کیا کہو گی؟ ماں۔ تم اس کو ماں کہنا چالو کر دو اور خوب پیار کرو، خدمت بھی کرو، پیر دبا دو، تیل لے کر کے پیر میں مالش کر دو، غسل کرا دو، کپڑے دھو دو، کپڑے بدلواؤ، وقت پر ناشتہ دو، کھانا دو، چائے پلاؤ، خوب خدمت کرو، تاکہ سماج کے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بہو تو بڑی اچھی ہے، ساس کی خدمت کرتی ہے، اس کے باوجود جب وہ مر جائے گی تو تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ اس نے کہا بس آسان نسخہ ہے۔ اب وہ جا کر کے خوب روزانہ خدمت کرے، کبھی کھیر کھلا رہی ہے، کبھی یہ پکا رہی ہے، کبھی وہ پکا رہی ہے، کبھی بھکا کھلا رہی ہے، کبھی بگیا کھلا رہی ہے، خوب مان رہی ہے بڑھیا کو، بڑھیا بھی خوش۔ جب تیل لے کر کے مالش کرنے کے لیے گئی، ارے یہ سورج آج پچھم کی طرف سے نکل گیا، کہا نہیں چھوڑ دو، کہا نہیں ماں لاؤ، تم بہت تھکی ہوئی ہو، کمزور ہو۔ جب وہ خدمت کرنے لگی تو اب جب وہ ماں بولے تو یہ بولے بیٹی، وہ بولے ماں، یہ بولے بیٹی،
تو ماں بیٹی ماں بیٹی ماں بیٹی ہوتے ہوتے دونوں میں اتنا پیار ہو گیا، اتنا پیار ہو گیا کہ اب اس کو ماں کے بغیر چین نہیں، ماں کو بیٹی کے بغیر چین نہیں، اور اندرونی محبت دھیرے دھیرے باہر آ گئی۔ اب سچ مچ دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہیں ملنے لگا۔ اچھا وہ پڑیا اب تک چالو تھا، وہ پڑیا جو کھلا رہی تھی وہ پڑیا زہر ابھی بھی دینا چالو تھا۔ جب 6 مہینہ پورا ہونے میں کچھ دن باقی تھے، اب یہ اندر اندر پریشان ہو گئی، یا اللہ چند دنوں کے بعد تو میری ماں مر جائے گی، اب کیا ہوگا، اس کے بغیر تو ہم جی نہیں پائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ اب یہ بے چین ہوئی، چھٹپٹاتے چھٹپٹاتے حکیم صاحب کے پاس پہنچی۔ حکیم صاحب نے کہا کہو کیا بات ہے، ابھی تو 1 ہفتہ پہلے دوائی لے کے گئی ہو، کیا کوئی خیر تو ہے، کیا معاملہ ہے؟ حکیم صاحب سے اب وہ کہہ رہی ہے حکیم صاحب معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بس آپ سمجھ جائیے معاملہ گڑبڑ ہو گیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی، بڑی بھول ہو گئی۔ حکیم صاحب نے کہا ارے سمجھاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا؟ تو اس نے بتایا کہ جس ماں کو، جس ساس کو میں اپنا دشمن سمجھ کر کے زہر دے کر کے مار رہی تھی، اب ہم کو اس سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں ملتا ہے، اس کے بغیر چین نہیں ملتا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ ہم اس کو 6 مہینے سے 5.5 مہینے سے زہر دے رہے ہیں، بیچاری 15 دن کے بعد تو مر جائے گی، اب کیا ہوگا، ہم تو اکیلے ہو جائیں گے۔ کہا پھر کیا چاہتی ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری ماں نہیں مرے۔ ساس نہیں بولتی ہے، کیا بولتی ہے؟ بولتی ہے میری ماں نہیں مرے۔ کہا سچی بات ہے؟ کہاں پکا؟ کہاں بالکل سچ مچ؟ تب حکیم صاحب اس کو اور ڈرا رہے ہیں، لوہا گرم دیکھا، سوچا کہ 2-4 چوٹ اور لگا دیں۔ کہا تم سچی بات بول رہے ہو یا کسی کے بہکاوے میں آ گئی؟ کہا نہیں حکیم صاحب میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے میری ماں چاہیے تو چاہیے، میری ساس کی لمبی عمر ہم کو چاہیے، ہم کو ساس کے بغیر زندہ نہیں رہنا ہے، ہم کو ماں چاہیے۔ تب حکیم صاحب نے کہا کہ بیٹی جاؤ تمہاری ماں نہیں مرے گی۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اپنے ہاتھ سے بیچاری کو 5.5 مہینے سے زہر دے رہے ہیں۔ تب حکیم صاحب نے کہا کہ بیٹی میں نے تم کو پڑیا میں زہر نہیں دیا تھا، وہ تو ہضم کرنے والا ہاضمہ چورن تھا، وہ تم جو روزانہ کھلا رہی تھی وہ زہر نہیں تھا، وہ ہضم کرنے والی چورن تھی، تم اس کو کھانے میں ملا کر کے دے رہی تھی، وہ کھا لیتی تھی، اس کا ہاضمہ ٹھیک ٹھاک رہتا تھا، خوب دبا کے کھاتی تھی، لہٰذا تمہاری ماں مرنے والی نہیں ہے، جاؤ ہم نے اس کو زہر نہیں دیا ہے، وہ تو چورن دیا تھا۔ تب وہ بیچاری خوش ہو کر کے گئی۔ اب دیکھیے ذرا سا تعلق بڑھایا، وہی ساس ماں بنی کہ نہیں بنی۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل، اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم، خدا حافظ۔